نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. اللہ تمہارے ساتھ آسانی چاہتا ہے اور وہ تمہارے ساتھ تنگی نہیں چاہتا. ایک اور بات یاد رکھیے کہ اس کا یہ مطلب نہیں کہ زندگی میں کوئی ہارڈ شپ نہیں ہونی چاہیے. صوم کا مطلب ہی کیا ہے؟ گھوڑوں کو بھوکا کیوں رکھتے تھے؟ ان کو کیوں بھوکے رکھ کے دوڑاتے تھے؟ تاکہ ان کے اندر سختی برداشت کرنے کی عادت پڑے. تو اصل بات پھر وہی حکمت کی آتی ہے کہ حکمت دراصل کیا ہے کہ کسی بھی موقع پر صحیح فیصلہ کرنا کہ اب آسانی اور سہولت اور اجر و ثواب کے اعتبار سے میرے لیے زیادہ آسان یا زیادہ بہتر طریقہ کون سا ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نا وَمَن يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا. جس کو حکمت مل گئی اس کو بہت بڑی بھلائی مل گئی، کیونکہ یہ حکمت ہی ہے جو انسان سے صحیح فیصلے کرواتی کہ اب مجھے کرنا کیا چاہیے. اور یہ بھی یاد رکھیے کہ اگر زندگی میں کچھ ہارڈ شپس آ جاتی، مشکلات آتی ہیں، تو اس پر بھی کیا فرمائے فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا. یقیناً تنگی کے ساتھ آسانی بھی ہے. اور اگر فیسلٹی ہے اور ہم اس کو استعمال نہیں کرتے اور اس کی بجائے ایک مشکل رستے کو آسان کرتے ہیں کہ شاید اس میں ثواب زیادہ ہے اور اس مشکل میں پڑھ کے فرض بھی جاتے ہیں، تو یہ درست نہیں. جیسے ایک شخص نے سفر میں روزہ رکھا اور لوگ اس کو پانی پلا رہے تھے اور سایہ کیے ہوئے تھے اور سب کو اس نے مشکل میں ڈالا ہوا تھا، تو آپ نے فرمایا سفر میں روزہ رکھنا کوئی نیکی نہیں ہے. تو نیکی کمانے کے بہت طریقے. اور وَأَلَّيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ. اور یہ کہ ہر انسان کے لیے صرف وہی ہے جس کی کوشش خود اس نے کی. بھاگ دوڑ بھی کرنی ہوگی لیکن پھر حکمت کے ساتھ کہ کہاں مجھے کیا کرنا چاہیے، کس وقت کو کیسے استعمال کرنا چاہیے. اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یسروا ولا تعسروا وبشروا ولا تنفروا. آسانی پیدا کیا کرو اور مشکلیں پیدا نہ کیا کرو، خوشخبری دیا کرو، نفرت نہ پھیلایا کرو. اور یہ ایک بہت خوبصورت اصول ہے دین کا. عام طور پر دین کا نام لیتے ہوئے لوگوں کے اندر یہ احساس کیوں آتا ہے کہ بڑا مشکل ہے، میں یہ نہیں کر سکتا، یہ نہیں ہو سکتا، کیونکہ ہم نے دین کو پیش ہی ایسے کیا ہے کہ وہ مشکل ہو گیا. حالانکہ دین میں بہت آسانیاں بھی، کوئی فرض ایسا نہیں کہ جس کے ساتھ رخصت نہ ہو. فطرت کے مطابق ہے، انسان کی ضروریات سہولیات کے مطابق ہے. وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ. اور تاکہ تم گنتی مکمل کرو، گنتی پوری کرو. یعنی تمہیں گنتی پوری کرنی ہوگی. اگر 29 کا مہینہ تھا تو 29 دن پورے کرنے ہوں گے. آسانی کا مطلب یہ نہیں کہ تم روزے چھوڑ کر فراموش کر دو. وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ. اور تاکہ تم بڑائی بیان کرو اللہ کی. عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ. اوپر اس کے جو اس نے ہدایت دی تم کو. وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. اور تاکہ تم شکر ادا کرو. اب اس میں آپ دیکھیں کہ 3-4 باتیں کہی گئی. نمبر 1 وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ. تاکہ تم گنتی پوری کرو. نمبر 2 وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ. تکبروا کا مطلب کیا ہے؟ بڑائی کرنا، تعظیم کرنا، بزرگی بیان کرنا. اور اس حکم پر کیسے عمل کیا جاتا ہے؟ عید کا چاند دیکھ کر تکبیر پڑھی جاتی ہے، عیدگاہ جاتے ہوئے تکبیریں پڑھی جاتی ہیں. یعنی تکمل العدہ جب ہو جائے تو پھر کیا کرو؟ تکبیریں پڑھو. خاص طور پر اللہ کا ذکر تکبیر کی شکل میں بلند کرو. ایک معنی تو اس کا یہ ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ اللہ کی بڑائی دل میں بیٹھے. اور پھر ویسے بھی آپ دیکھیں کہ جب ایک انسان روزہ رکھتا ہے اس کو صحت حاصل ہوتی، قوت حاصل ہوتی، تو وہ اللہ کے نام کی بلندی کے لیے زیادہ کوشش کر سکتا ہے. المؤمن القوی خیر من المؤمن الضعیف وفی کل خیر. قوت والا قوی مومن زیادہ بہتر ہے ضعیف کمزور مومن سے، حالانکہ دونوں کے اندر ہی خیر ہے. اور پھر خاص طور پر کس بات پہ بڑائی؟ علی ما ہداکم. اس بات پر کہ اس نے تم کو ہدایت دی. وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. اور تاکہ تم شکر ادا کرو اللہ کی ان رخصتوں پر، مہربانیوں پر، اس نیکی کا موقع دینے پر، اس نیکی کی راہ دکھانے پر. وَإِذَا. اور جب سَأَلَكَ سوال کرے تجھ سے عبادی میرے بندے، انی میرے بارے میں، فَإِنِّي قریب تو بے شک میں قریب ہوں.
یعنی میرے بندے جب آپ سے میرے بارے میں پوچھے کہ اللہ تعالیٰ کہاں ہے تو ان کو بتا دیجیے کہ میں قریب ہوں. اجیب، میں جواب دیتا ہوں. دعوت الداعی، پکارنے والے کی پکار کا. اذا دعانی، جب بھی وہ مجھ کو پکارتا ہے. فلیستجیبوا لی، بس چاہیے کہ وہ بات مانے میری یا قبولیت کی دعا کرے مجھ سے. یستجیبو کا لفظ جو ہے جیم واو بے سے ہے، مانا ہے اس کا جواب طلب کرنا، جواب مانگنا، قبولیت کی استدعا کرنا. یعنی انہیں چاہیے کہ یہ قبولیت کی دعا کرے کہ اللہ تو ہماری دعا قبول کر لے. ولیؤمنوا بی، اور چاہیے کہ وہ مجھ پر ایمان رکھیں. لعلہم یرشدون، تاکہ وہ سیدھا راستہ پائیں، ہدایت پائیں، راہ راست پر آ جائیں. تفسیر: وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، اور جب آپ سے پوچھیں، سوال کریں میرے بندے میرے بارے میں کہ ہمارا رب کہاں ہے، بتا دو فَإِنِّي قَرِيبٌ، کہ بے شک میں تو قریب ہی ہوں. ایک اعرابی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ہمارا رب قریب ہے؟ اگر قریب ہو تو ہم اس سے سرگوشیاں کر لیا کریں، اور اگر دور ہو تو ہم اونچی اونچی آوازوں سے اس کو پکارا کریں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے. اس پر یہ آیت نازل ہوئی کہ میرے بندے جب میرے بارے میں آپ سے پوچھتے ہیں تو آپ انہیں بتا دیجئے کہ میں تو بہت قریب ہوں. اس قرب کے بارے میں ایک اور جگہ پر آتا ہے، نحن اقرب الیہ من حبل الورید، سورۃ قاف کی آیت 16 ہے یہ، کہ ہم اس کی رگ جان سے بھی زیادہ اس سے قریب ہیں. ایک اور جگہ پر آتا ہے فَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، جہاں کہیں تم ہو وہ تمہارے ساتھ ہوتا ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ کی خاص تائید اور نصرت اور مدد ان لوگوں کو حاصل ہوتی ہے جو تقوی اختیار کرتے ہیں. ان اللہ مع الذین اتقوا والذین هم محسنون. اور رمضان میں خاص طور پر چونکہ انسان عبادت کی حالت میں ہوتا ہے، اس لیے دعاؤں کی قبولیت بھی بہت ہوتی. روزہ رکھ کر دعا قبول ہوتی، سحری کے وقت اٹھنا نصیب ہوتا جو عام طور پر نہیں ہوتا، تو رات کا پچھلا پہر یعنی سحر کا وقت جو ہے وہ دعاؤں کی قبولیت میں ایک خصوصی مقام رکھتا ہے. پھر روزے کے افطار کے وقت دعائیں قبول ہوتی ہیں. ایک روایت میں آتا ہے بہقی کی کہ 3 آدمیوں کی دعا رد نہیں کی جاتی، باپ کی، روزے دار کی اور مسافر کی. تو روزے دار کی دعا خاص طور پر قبول ہوتی ہے. اجیب دعوت الداعی، میں جواب دیتا ہوں پکارنے والے کی پکار کا. اذا دعانی، جب بھی وہ مجھے پکارتا ہے، جب بھی وہ مجھ سے دعا مانگتا ہے تو میں اس کی دعا سنتا ہوں. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دعا عبادت کا مغز ہے، یعنی ساری عبادات ایک طرف اور دعا مانگنا ایک طرف. یعنی عبادت کی تکمیل اس وقت ہوتی ہے جب انسان دعا مانگتا ہے. مثلاً آپ دیکھتے ہیں کہ نماز پڑھ کے اگر آپ ایسے ہی اٹھ جائیں تو کیسا لگتا ہے، گویا نماز پڑھی ہی نہیں. اسی طرح اگر روزہ رکھا اور کوئی دعا نہ کی جائے تو آپ کا روزہ ادھورا ادھورا لگے گا. اسی طرح اگر آپ حج پہ جائیں اور دعائیں نہ کریں تو عبادت تو ہو گئی، فرض تو پورا ہو گیا، لیکن اگر آپ نے دعا نہیں کی تو گویا کچھ نہیں کیا. تو جتنی بھی عبادات ہیں ان میں سب پہ ٹاپ پہ کیا ہے؟ دعا. تو دعا کے بغیر عبادت کا لطف نہیں. اس لیے دعا کو کیا فرمایا؟ الدعاء مخ العبادہ. پھر اسی طرح حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دعا مومن کا ہتھیار ہے، دین کا ستون ہے، آسمان و زمین کا نور ہے. بعض اوقات ایسا لگتا ہے نا کہ جیسے ہم بہت تنہا ہو گئے ہیں، ہم بے سہارا ہو گئے ہیں، یا ہمارے پاس کچھ نہیں رہا، یا یوں لگتا ہے کہ ہر کوئی ہمارے اوپر ایک چڑھائی کر رہا ہے اور سب نے ہمیں چھوڑ دیا ہے. بسا اوقات ایسے وسوسے انسان کو آتے ہیں یا ایسی فیلنگز آتی ہیں. ایسے میں جو شخص دعا مانگتا ہے وہ تنہا نہیں ہوتا، وہ بے سہارا نہیں ہوتا. اس کے پاس تو ایک بہت بڑا اسلحہ ہے. یعنی مومن کا اسلحہ کیا ہے؟ دعا ہے. اس وقت بھی جبکہ اس کے پاس دنیاوی اعتبار سے اسلحہ یا ٹولز نہ ہو، دنیاوی اسباب اگر کٹ چکے ہوں تو بھی. ابن عمر سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس پر دعا کے دروازے کھل گئے اس پہ رحمت کے دروازے کھل گئے. یعنی جس نے دعا مانگ لی گویا اس نے اللہ کی رحمت کو پکار لیا، اس کی طرف تو رحمت آئی کہ آئی. اور اللہ سے مانگی ہوئی چیزوں میں عافیت کے سوال سے بہتر کوئی چیز نہیں. یعنی دعا مانگو تو کس چیز کی؟ کہ اللہ تعالیٰ ہمیں عافیت میں رکھ. عافیت میں رکھ
یعنی ہر تکلیف اور دکھ سے محفوظ رکھ. پھر اسی طرح حضرت برا بن عازب فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دعا تو عبادت ہے، دعا عبادت ہے. حضرت عبداللہ بن مسعود سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ سے اس کا فضل مانگو، اللہ پاک چاہتا ہے کہ بندہ مجھ سے مانگے. یعنی اللہ تعالیٰ کو یہ بات بہت پسند ہے. عموماً کیا ہوتا ہے کہ بندوں سے جب مانگا جاتا ہے تو بندے ناراض ہوتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ سے جب مانگا جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ خوش ہوتے ہیں. حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تقدیر نہیں بدل سکتی مگر دعا سے، اور عمر میں زیادتی نہیں ہو سکتی مگر نیکی سے. یعنی اگر ایک بلا انسان کی طرف آ ہی رہی ہے، ایک مصیبت آ ہی رہی ہے، اور دوسری طرف انسان اگر دعا کرنا شروع کر دیتا ہے تو کیا ہوتا ہے، وہ بلا اس سے ٹل جاتی ہے. کس کی وجہ سے؟ دعا کی وجہ سے. حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مال کی حفاظت زکوٰۃ سے کرو، بیماریوں کا علاج صدقے سے کرو، مصائب و حوادث کا دفاع دعا سے اور تضرع سے، یعنی دعا سے اور عاجزی سے مصیبتوں کو ٹالو. یعنی جو شخص دعائیں کرتا رہتا ہے اس سے مصیبتیں دور ہوتی چلی جاتی ہیں. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دعا نجات دیتی ہے اس مصیبت سے جو اتر چکی. یعنی اگر کسی پہ کوئی تکلیف دکھ پریشانی آ گئی ہے تو اس میں بھی دعا کا فائدہ ہوگا، اور اس سے بھی جو ابھی نہیں اتری، ابھی آ ہی رہی ہے، راستے میں ہے، اگر ایک شخص دعائیں شروع کر دیتا ہے تو مصیبت واپس چلی جاتی ہے، اور بلا اترتی ہے تو دعا اس سے جا ملتی ہے، پھر دونوں لڑتی ہیں اور جھگڑنا قیامت تک چلتا رہے گا. حضرت ابن عمر سے منقول ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دعا نازل شدہ مصائب اور غیر نازل شدہ مصائب دونوں کے لیے فائدہ دیتی ہے. یعنی جو مصیبت آ گئی اس سے بھی چھٹکارا ہو سکتا ہے دعا کی وجہ سے، اور ابھی جو نہیں آئی اس سے بھی. پس اے اللہ کے بندو تم پر دعا لازم ہے. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دعا سے عاجز مت ہو، یعنی کبھی دعا سے تھکو نہیں، کہ اللہ تعالیٰ نے کسی کو دعا کے ساتھ ہلاک نہیں کیا. یہ جو دعا کرتا رہتا ہے وہ ہلاکت سے بچ جاتا ہے. اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ کتنا فائدہ ہے دعاؤں میں، کیونکہ بہت سے لوگ دعا کر کے تھوڑی سی پھر مایوس ہو جاتے ہیں، کہتے ہیں کہ بس ہم نے تو بہت مانگ لیا، اب کوئی فائدہ نہیں. نہیں، آپ کو کیا پتا کہ جو آپ مانگ رہے ہیں وہ نہیں ملا تو کچھ اور مل جائے گا. اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ میں سنتا ہوں، جب بھی پکارتے ہو میں سنتا ہوں، اس لیے مانگنے سے کبھی نہ تھکو. لیکن یاد رکھیے کہ دعا کی قبولیت کے کچھ آداب ہیں. سب سے اہم بات تو یہ ہے کہ اگر ہم چاہتے ہیں ہماری دعائیں قبول ہوں تو ہمارا رزق حلال ہونا چاہیے، کیونکہ حرام خور کی دعا قبول نہیں ہوتی. اس بات کی وضاحت احادیث سے ملتی ہے کہ ایک شخص سفر کر کے آتا ہے، بہت خستہ حال ہوتا ہے، پھر وہ پکارتا ہے اے میرے رب، اور اس کی دعا کیسے قبول ہو، حالانکہ اس کا کھانا حرام کا، پینا حرام کا، لباس حرام کا. تو ایسے شخص کی دعا قبول نہیں ہوتی، کیونکہ یہاں پر تو کہا گیا نا کہ میں جواب دیتا ہوں بندے کو جب بھی وہ مجھے پکارتا ہے. لیکن پھر ایسا کیوں ہوتا ہے کہ بعض اوقات ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی؟ پھر اسی طرح یہ ہے کہ دعا وہ ہو جو ممکنات میں سے ہو، ناممکن چیزوں کی دعا نہیں کرنی چاہیے. اسی طرح یہ ہے کہ ایسی دعا نہ ہو جس میں کوئی گناہ کی بات ہو یا قطع رحمی کی ہو. پھر قبولیت کا ایک وقت بھی مقرر ہوتا ہے، اس کے لیے صبر کرنا ضروری ہوتا ہے. اس معاملے میں جلد بازی نہیں کرنی چاہیے کہ انسان یہ سوچے کہ ابھی میں نے مانگی ابھی جواب آ جائے. یہ نہیں ہو سکتا. اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے اور وہ جانتا ہے کہ کس کو کس وقت کیا ملنا چاہیے اور کس وقت کسی کو کیا دیا جانا اس کے لیے فائدہ مند ہے اور کیا نہ ملنا اس کے لیے زیادہ بہتر ہے. اس لیے ہمارا کام مانگنا ہے اور اس کا کام دینا ہے. وہ کب دیتا ہے؟ وہ بندے سے 70 ماؤں سے بڑھ کر پیار کرتا ہے، اس لیے اسے معلوم ہے کہ میرے بندے کو کون سی چیز کب فائدہ دے گی اور کب اس کو کس چیز کا دیا جانا نقصان کا سبب ہو سکتا ہے. ایک حدیث میں آتا ہے کہ انسان جب دعا کرتا ہے تو کچھ دعائیں تو اس کی فوراً قبول ہو جاتی، کچھ اس شکل میں قبول نہیں ہوتی لیکن اس کے عوض اس کی کوئی مصیبت ٹال دی جاتی، اور کچھ دعائیں آخرت کے لیے ذخیرہ کر لی جاتی ہیں. قیامت کے دن جب انسان اپنے ان دعاؤں کا اجر دیکھے گا، اپنے اعمال نامے میں وزن دیکھے گا تو تمنا کرے گا کاش دنیا میں میری کوئی دعا بھی قبول نہ ہوتی اور سب کچھ مجھے یہی مل جاتا، کیونکہ وہ ویسے بھی ہمیشہ کے لیے رہے گا نا. یہاں تو جو کچھ بھی مل جائے اس کو ختم ہی ہونا ہے. پھر اسی طرح یہ ہے کہ انسان دعا مانگتے ہوئے عاجزی اور آہوزاری سے بھی کام لے، پورے خلوص سے دعا مانگے، یقین کے ساتھ دعا مانگے. یہ نہیں کہنا چاہیے یا اللہ اگر تو چاہے تو قبول کر لے، نہیں تو نہ کر.
نہیں، پورے یقین اور پورے اعتماد کے ساتھ، پورے بھروسے کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے مانگنا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی بھی چیز مشکل نہیں۔ پھر اسی طرح بعض اوقات ایسے ہوتے ہیں کہ جس میں دعا جلد قبول ہوتی ہے، مثلا لیلۃ القدر میں، یا سجدے کی حالت میں، یا جمعے کے دن۔ اسی طرح والدین کی دعا اولاد کے لیے، مصیبت زدہ، بیمار، مسافر، تکلیف کی حالت میں، مظلوم کی دعا، اور خاص طور پر ظالم کے حق میں بد دعا۔ اسی طرح والدین کی بد دعا اولاد کے لیے بہت جلد قبول ہوتی ہے، اس لیے ماں باپ کو میں خصوصی طور پر یہ نصیحت کروں گی کہ بچے کتنا بھی ستائیں، کبھی بد دعا نہ دیں ان کو، نیور۔ اس سے اپنے آپ کو ضرور روک لیں۔ کئی ماؤں کو میں نے دیکھا ہے چھوٹی چھوٹی بات پہ بچوں سے ناراض ہو کے ان کو بد دعائیں دینے لگتی۔ آپ دیکھیں کہ ایسی دعائیں قبول ہو جاتی ہیں، اگر وہ قبول ہو جائیں تو تکلیف کون اٹھائے گا، کون مصیبت میں پڑے گا؟ وہ بھی ماں باپ ہی پڑھتے ہیں۔ تو اس لیے ایسے موقع پر صبر سے کام لینا چاہیے۔ پھر اسی طرح یہ ہے کہ کیا آہستہ آہستہ دعا مانگے یا اونچی اونچی مانگے؟ تو بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ قریب ہیں، وہ آہستہ بھی سنتے ہیں، اونچی پکار کو بھی سنتے ہیں۔ اصل بات یہ ہے کہ انسان اپنی نیت کو دیکھے کہ وہ جو بھی کام کر رہا ہے کیوں کر رہا ہے۔ اب اس میں آپ دیکھیں کہ کئی لوگ اس پر اعتراض کرتے ہیں کہ اونچی دعائیں کیوں مانگ رہے ہیں۔ تو اس میں ایک حدیث سنانا چاہوں گی جس سے آپ کا اشکال دور ہو جائے گا۔ مکی دور میں ایک دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم رات کو نکلے تو دیکھا کہ حضرت ابوبکر صدیق آہستہ اور پرسوز آواز سے نماز میں قرآن پڑھ رہے ہیں۔ آپ آگے گئے تو دیکھا کہ حضرت عمر بلند اور گرجدار آواز سے پڑھ رہے ہیں۔ صبح آپ نے پہلے حضرت ابوبکر سے دریافت کیا کہ تم اتنی آہستہ آواز سے کیوں پڑھ رہے تھے؟ انہوں نے جواب دیا اس لیے کہ میرا رب نزدیک ہے۔ پھر آپ نے حضرت عمر سے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ میں سونے والوں کو جگاتا ہوں اور شیطان کو بھگاتا ہوں۔ آپ نے دونوں کے جواب سن کر دونوں کی ہی تحسین کی، دونوں کی تعریف کی، کسی کو بھی کچھ نہیں کہا، یعنی دونوں ہی اچھا کام کر رہے ہیں۔ اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ اونچی کرو یا آہستہ کرو، بات نیت کی ہے کہ کس وجہ سے کر رہے ہو۔ اسی طرح یہ ہے کہ بعض جگہوں پر بلند ہی پڑھنا ضروری ہوتا ہے، مثلا حج اور عمرہ میں جب تلبیہ پڑھتے ہیں تو لبیک اللہم لبیک زور زور سے پڑھنا ہوتا ہے، یا اسی طرح نماز کے لیے جب تکبیریں پڑھی جاتی ہیں، یا جہاد کے موقع پر کچھ تکبیریں پڑھی جاتی ہیں جیسے کہتے ہیں نعرہ تکبیر وغیرہ، یا اور بھی مخصوص سلوگنز ہوتے ہیں، اونچے اونچے بولے جاتے ہیں، تو ایسی صورت میں اونچا بولنے کی بھی اجازت ہے۔ بعض لوگ ایسے معاملات میں بہت شدت اختیار کرتے ہیں، یہ نہ کرو وہ نہ کرو، خود ساختہ پابندیاں لگاتے رہتے ہیں بسا اوقات، تو ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ یہاں اللہ تعالیٰ خود فرماتے فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ، چاہیے کہ وہ میری بات مانا کریں۔ فَلْيَسْتَجِيبُوا اس کا روٹ ہے جیم واو بے، مانا ہے جواب طلب کرنا، مانگنا، قبولیت کی استدعا کرنا۔ تو فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي کا مطلب کیا ہوا کہ انہیں چاہیے کہ یہ قبولیت کی دعا کریں۔ اسی لیے ہم دعاؤں کے آخر میں کیا کہتے ہیں؟ ربنا تقبل منا، اللہ ہم سے قبول کر لے، یعنی صرف دعا ہی نہ کریں، دعا کی قبولیت کی دعا بھی کریں۔ ایک معنی تو یہ ہو گیا۔ دوسرا معنی کیا ہے کہ یہ اللہ کی بات قبول کیا کریں، اللہ کی بات مانا کریں، یعنی اگر لوگ چاہتے ہیں کہ ان کی دعائیں سنی جائیں تو پھر یہ اللہ کی اطاعت بھی کیا کریں، اگر یہ چاہتے ہیں ان کی مانی جائے تو یہ بھی اللہ کی مانا کریں، سمپل لفظوں میں، کیونکہ قرآن پاک میں آتا ہے نا الیہ یصعد الکلم الطیب والعمل الصالح یرفعہ، اسی کی طرف اٹھتے ہیں پاکیزہ کلمات اور نیک عمل اس کو اٹھاتے ہیں۔ یعنی لفظ بذات خود تو کوئی چیز نہیں، لفظ کیا ہوتا ہے؟ جب ہم کچھ بولتے ہیں تو ہمارے منہ سے کیا نکلتا ہے؟ ایک ساؤنڈ ہوتی ہے، کچھ لہریں ہوتی ہیں جو ہمارے الفاظ کو اٹھاتی ہیں، لیکن نیک عمل جو ہیں وہ ان الفاظ کو اٹھا کر اوپر لے جاتے ہیں، قبولیت تک پہنچاتے ہیں۔ اسی لیے اگر ہم چاہتے ہیں کہ دعا قبول ہو تو اس سے پہلے مثلا نفل پڑھ لیں، حاجت کے نفل، یا یہ کہ قرآن پاک پڑھ لیں، قرآن پاک پڑھنے کے بعد دعا قبول ہوتی، یا صدقہ خیرات کر لیں، یا روزہ رکھ لیں، یا پھر یہ کہ حج وغیرہ کے موقع پر، تو جتنی بھی عبادات ہیں، نیکی کے کام ہیں، یہ اللہ کی اطاعت کے کام ہیں، ان کے بعد جب دعا کی جائے تو وہ قبول ہوتی ہے۔ تو یہ فرمایا میں تو قریب ہوں، لیکن اگر تم یہ چاہتے ہو کہ تمہاری دعا قبول ہو تو اس کے لیے کیا کرو؟ تم میری بات مانو، یعنی تم بھی کچھ عبادت کیا کرو۔ اور اسی طرح دعا کے شروع اور آخر میں مثلا اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کرنا، درود شریف کا پڑھنا، یہ دعا کی قبولیت کا ذریعہ بنتا ہے، یہ دعا مانگنے کا ادب بھی ہے۔
وَلْيُؤْمِنُوا بِي، اور چاہیے کہ مجھ پر ایمان لائیں. ایمان یہاں ایک تو ایمان کے معنوں میں جو اصل معنی ہے ایمان کا، دوسرا ایمان کا معنی یہاں کیا ہے؟ یعنی اعتماد کریں، بھروسہ کریں، دعا مانگ کے جلد بازی نہ کریں. لعلہم یرشدون، تاکہ وہ راہ پائیں، تاکہ وہ ہدایت پا جائیں. تاکہ وہ یا شاید کہ وہ دونوں معنی کیے جا سکتے ہیں. یعنی اللہ تعالیٰ اگر بندے کو ہر وہ چیز دے دے جو اس کی ضرورت ہے اور بندے کو مانگنا ہی نہ پڑے، تو ہمارا اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کب ہوگا؟ آپ نے اپنی زندگی میں یہ دیکھا ہوگا کہ زیادہ خشوع و خضوع والی نماز یا زیادہ نیک نیتی کا روزہ وغیرہ اس وقت ہوتا ہے جب انسان کسی تکلیف اور پریشانی میں ہوتا ہے. دعا مانگنے میں بھی توجہ اس وقت زیادہ ہوتی ہے جب انسان پر کچھ مشکل ہوتی، اسی وقت انسان کا دل پگھلتا ہے. تو لعلہم یرشدون جو ہے اس کا معنی کیا ہے کہ دعاؤں کی قبولیت کا یہ جو طریقہ کار بتایا جا رہا ہے، یا دعا کی تمہاری زندگی میں جو اہمیت ہے وہ کیا ہے؟ انسان کے لیے راہ یابی کا ذریعہ بھی ہے. اچھا، دعا مانگنے کی ایک افادیت سائنسی طور پر بھی ہے اور اس کا تجربہ بھی کیا گیا. یہ ایک اخبار کی کٹنگ ہے میرے سامنے. تیمارداری یا مریض کے لیے دعا کرنے کی سائنسی افادیت بھی ثابت ہوئی ہے. تحقیق سے پتہ چلا ہے کہ امراض قلب میں مبتلا افراد کے علم میں لائے بغیر، یعنی دل کی بیماریوں میں مبتلا افراد کے علم میں لائے بغیر بھی ان کے لیے دعا کی جائے تو ان میں پیچیدگیوں کا خطرہ 10% کم ہو جاتا ہے. اس تحقیق کے نگران اور ماہر قلب ولیم ایس ہیری نے بتایا کہ دعا کی یہ ایک ایسی صلاحیت ہے جسے ہم سمجھتے نہیں ہیں. ہمیں نہیں پتا کہ ایسا کیوں ہوتا ہے. شاید یہ کوئی ماورائی یا مافوق الفطرت بات ہے. اس تحقیق کے لیے مڈ امریکہ ہارٹ انسٹیٹیوٹ میں کئی ماہرین نے 990 مریضوں پہ کام کیا، یعنی 990 مریضوں پر کام کیا کہ ان مریضوں کو 2 گروپوں میں تقسیم کیا گیا. رضاکاروں نے، والنٹیئرز نے ایک گروپ کے لیے ہر روز دعائیں کی اور دوسرے گروپ کو دعاؤں سے محروم رکھا گیا. مریضوں، ان کے رشتہ داروں وغیرہ کو نہیں بتایا گیا کہ ان پر کوئی تحقیق کی جا رہی ہے. رضاکاروں کو بھی مریضوں کا صرف پہلا نام بتایا گیا اور ان سے کہا گیا کہ وہ متعلقہ مریض کا نام لے کر اس کی تیز رفتار صحت اور کسی پیچیدگی سے محفوظ رہنے کی دعا کریں. 4 ہفتوں بعد دیکھا گیا کہ جن مریضوں کے لیے دعا کی گئی تھی وہ ان مریضوں کے مقابلے میں جو دعا سے محروم رہے 10% کم پیچیدگیوں میں مبتلا ہوئے. یہ تحقیق امریکن میڈیکل ایسوسی ایشن کے جریدے میں شائع ہوئی، یعنی ایک جرنل میں بھی شائع ہوئی. چنانچہ یہ طے کیا گیا کہ دعا کو علاج کا اضافی حصہ بتایا جائے، یعنی آئندہ سے مریضوں کو کیا سجیسٹ کیا جائے کہ وہ دعا بھی مانگا کریں. ہمارے ہاں جب ڈاکٹر مریض کو دعا کرنے کے لیے کہے تو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید ڈاکٹر اب خود بے بس ہو رہا ہے، اس لیے اب دعا کی ضرورت پیش آئی ہے. انہی میں سے ایک ماہر کا کہنا ہے کہ صرف دعا کی افادیت ثابت نہیں بلکہ یہ بات ضرور ہے کہ جو لوگ خدا پر اور دعا پر ایمان رکھتے ہیں ان کی صحت یابی کا امکان زیادہ ہوتا ہے. یعنی اس کا تعلق اعتماد، ایمان اور یقین کے ساتھ ہے. اسی لیے آپ دیکھیں فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي کے ساتھ کیا کہا گیا؟ وَلْيُؤْمِنُوا بِي، یعنی ایمان ضروری ہے، اعتماد ضروری ہے. لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ، تاکہ ان کو راہ مل جائے. راہ مل جائے سے مراد یہ کہ ان کا کام ہو جائے، یہ بھی معنی ہو سکتا ہے. حدیث میں آتا ہے کہ من لم يسأل اللہ یغضب علیہ، جو اللہ سے سوال نہیں کرتا اللہ اس سے ناراض ہوتا ہے. اور بندوں کا حال کیا ہے کہ اگر ان سے مانگا جائے تو بندے مانگنے پہ ناراض ہوتے ہیں. بہرحال مانگتے رہنا چاہیے. ایک اور بات یہ ہے کہ جیسے قرآن پاک کی کچھ آیات ہیں تو ان کو پڑھنے سے بھی آپ کے دل کے اندر ایک خاص قسم کا ایمان پیدا ہوتا ہے، ایک روشنی پیدا ہوتی ہے. آپ اس کو ذرا کبھی آزما کر دیکھیں. میری کسی سے بات ہو رہی تھی تو میں نے کہا کہ میرے حافظے پہ اثر پڑ رہا ہے، میں بھولنا شروع ہو گئی ہوں. تو انہوں نے کہا کہ آپ یہ پڑھیں وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ. اچھا، میں نے اس وقت کیا کیا کہ فون بند کر کے تھوڑی دیر کے لیے میں اس آیت کا معنی پہ غور کر کے یہ پڑھنا شروع ہو گئی وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، اور اس کو میں اپنے اوپر لینے لگی کہ اللہ نے تجھ کو وہ سکھایا جو تو نہ جانتی تھی. اس فیلنگ کے ساتھ جو یوں لگے جیسے میرا دماغ کھل رہا ہے، میری آنکھیں کھل رہی ہیں. یعنی اس آیت کی ایسی خوشی تھی. ہم بعض اوقات اس کو وظیفے کے طور پہ اندھا دھند لے لیتے ہیں، بس اتنی دفعہ 1000 دفعہ یا 1,00,000 دفعہ یا 100 دفعہ پڑھنا. یہ طریقہ تو درست نہیں. لیکن اگر کچھ آیتوں کو آپ شعور کے ساتھ، محبت کے ساتھ، پیار کے ساتھ پڑھیں تو آپ دیکھیں گے کہ ان کلمات کا اثر آپ کی روح اور دل دماغ پہ ہوگا.
یہ جادو بھی کیا ہے؟ کلمات ہے نا. تو اس کے مقابلے میں قرآن کے کلمات تو جادو سے بھی زیادہ اثر رکھتے ہیں، اس سے زیادہ طاقتور ہیں. تو یہ جو وظیفے کا سلسلہ نا، جو لوگ آیات بتاتے ہیں یہ پڑھ لیجئے یہ پڑھ لیجئے، اس کے پیچھے بھی بنیادی طور پر ان آیات کا معنی ہی ہوتا ہے جو انسان کا موریل بلند کرتا ہے اور انسان کو ایک کانفیڈنس دیتا ہے. لیکن شرط یہ ہے کہ اس کو آپ سمجھتے بھی ہوں. جیسے جادو کے علاج میں بتایا جاتا ہے وَلَا يُفْلِحُ السَّاحِرُ حَيْثُ أَتَىٰ، جادوگر کامیاب نہیں ہو سکتا جہاں سے چاہے آئے. اب اس کو اگر شعوری طور پر آپ 10 دفعہ کہیں، سائنٹیفکلی بھی یہ پرووڈ ہے کہ اگر آپ کوئی کام کرنا چاہیں تو آپ بلند آواز سے اس کو کہیں کہ میں یہ کر سکتا ہوں، میں یہ کر سکتا ہوں، میں یہ کروں گا کروں گا کروں گا، تو آپ کر لیتے ہیں پھر. تو بالکل وظیفہ بھی ایسی ہی چیز ہے نا کہ میں یہ کر سکتا ہوں، یہ ہو سکتا ہے. کہتے ہیں کہ بچوں کو بھی اگر دعائیں دیں یا بتائیں پڑھنے کے لیے تو وبلائز کر کے دیں، یعنی منہ سے بول کر ان کو بتائیں. ایک تو یہ تھا کہ اس سے بچوں کے اندر ایک ایسوسیشن قائم ہو جاتی ہے نا کہ ماں باپ کی دی ہوئی ہے. پھر یہ کہ ان کا ایک اعتماد اور عقیدہ سا بن جاتا ہے کہ جب بڑے بھی ہو جاتے ہیں تو جہاں کہیں ان کو وہ مشکل آتی تو فوراً وہی چیز پڑھنے لگتے ہیں. بعض لوگ ویسے بہت دین سے دور ہوتے ہیں لیکن جو کچھ ماں باپ نے بچپن میں سکھا دیا وہ لاشعوری طور پر اس وقت ان کے منہ سے نکلنا شروع ہو جاتا ہے. لیکن یہ کہ ایسی چیزوں کو سنت یا فرض کے درجے میں نہیں لے لینا چاہیے، پھر وہ دین کا ایک حصہ بن جاتا ہے جو بدعت ہوتی. لعلہم یرشدون، اس کو ذرا سا وسیع کر لیجئے. جب انسان دعا مانگتا ہے تو اس کے اوپر مشکل سے نکلنے کا رستہ کھلنے لگتا ہے نا، آئیڈیاز آنے لگتے ہیں. مثلا آپ بیمار ہیں، آپ صحت کی دعا مانگ رہے ہیں، اب وہ قبولیت کس شکل میں ہوگی کہ آپ کو کسی اچھے مثلا ڈاکٹر کا پتہ چل جائے، کوئی شخص اچانک آپ کے پاس آئے اور وہ آپ کو کوئی ٹوٹکا بتا کے چلا جائے، کوئی ایسا طریقہ آپ کو بتا دے کہ جس سے آپ کی وہ مشکل آسان ہو. ہوتا تو وہ اسباب کے پردے میں ہی، یعنی وہ مانگتے جائیں، اعتماد رکھیں، ہو سکتا ہے کہ ان کو راہ مل جائے. اور یہ راہ ملنا اللہ کی طرف جانا بھی ہے، انسان شرک سے بچ جائے، غلط کاموں سے بچ جائے، غلط طریقوں سے بچ جائے. اور یہاں یہ ہدایت ملنا اس مشکل کے لیے آسانی کا راستہ مل جانا بھی ہو سکتا ہے. یعنی وہ مانگتے چلے جائیں، شاید کہ ان کو راستہ مل جائے، یہ مطلب ہے. اور پہلی دعا تو ہدایت کی ہے، اس لیے کہ سورۃ الفاتحہ میں ہم کیا کرتے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم. دعا کی بات کرنے کے بعد مزید کچھ مسائل روزوں سے متعلق ہی بتائے گئے. احل لکم، حلال کر دیا گیا تمہارے لیے، لیلۃ الصیام، روزوں کی رات میں، الرفث، رغبت کرنا، رافعثا یا ریفے سے، اس کا لفظی معنی ہوتا ہے فحش بات زبان سے نکالنا، لیکن عرف میں اس سے مراد شوہر اور بیوی کا جسمانی تعلق، جس کو عربی میں جماع بولتے ہیں. الی نسائکم، طرف تمہاری عورتوں کے، ہن وہ، لباس لکم، لباس ہے تمہارے لیے، وانتم، اور تم، لباس لہن، لباس ہو ان کے لیے. علم اللہ، اللہ نے جان لیا، انکم، بے شک تم، کن تم تھے، تم تختانون، تم خیانت کر رہے. تختانون کا اصل کیا ہے؟ خیانت. اس کا روٹ ہے خے واو نون، کیے گئے عہد کو نہ نبھانا. تم خیانت کر رہے تھے اپنے نفسوں سے، فتاب علیکم، تو وہ مہربان ہوا تم پر، وعفا عنکم، اور اس نے درگزر کیا تم سے. عفو درگزر کے معنوں میں. فالآن، تو اب، باشروہن، مباشرت کرو ان سے. باشرو کا لفظ جو ہے یہ بے شین رے سے، بشر، بشر سکن کو کہتے ہیں نا، یعنی کھال کے ساتھ کھال کا مل جانا. تو مراد اس سے شوہر اور بیوی کا جسمانی تعلق ہے. وابتغوا، اور تلاش کرو، ما، جو کتب اللہ لکم، لکھا اللہ نے تمہارے لیے، وکلوا، اور کھاؤ، واشربوا، اور پیو، حتی، یہاں تک کہ، یتبین، واضح ہو جائے، لکم، تمہارے لیے، الخیط الابید، سفید دھاگا، من الخیط الاسود، سیاہ دھاگے سے، من الفجر، فجر کے وقت. ثم، پھر، اتم الصیام، تمام کرو، پورا کرو روزے کو، الی اللیل، رات تک. ولا تباشروہن، اور نہ تم مباشرت کرو ان سے، وانتم، حالانکہ تم، عاکفون، اعتکاف کرنے والے ہو. عین کافے، اس کا روٹ ہے عکافہ، مانا ہے اپنے آپ کو کسی چیز سے روک لینا، جما دینا، جم کر کوئی کام کرنا. تو دین کی اصطلاح میں اس سے مراد یہ ہوتا ہے کہ انسان دنیا کے سارے کام چھوڑ کر ایک جگہ جم کر، مقید ہو کر اللہ تعالیٰ کی عبادت کرے، گوشہ نشین ہو کر، جسے اعتکاف بولا جاتا ہے. فی المساجد، مسجدوں میں. تلک حدود اللہ، یہ اللہ کی حدود ہے. فلا تقربوها، تو نہ تم قریب جاؤ ان کے. کذالک، اسی طرح. یبین اللہ، بیان کرتا ہے اللہ، آیاتی ہی، اپنی آیات، للناس، لوگوں کے لیے.
یعنی اپنے احکام. آیات سے مراد یہاں کیا ہے؟ احکامات. لعلہم شاید کہ وہ یتقون تقوی اختیار کریں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ